السلام علیکم جی، میرا نام ڈاکٹر حسن عتیق ہے، ایم اے میڈیکل اسپیشلسٹ اور میں پنڈی بیسڈ پریکٹس کرتا ہوں۔ آج اس موضوع کے اوپر میں نے اپنے مریضوں کو، اپنے ویورز کو آگاہی دینی تھی، وہ تھا ڈینگی، جو اس وقت پورے ملک میں ایک ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ پچھلے چند سالوں سے ہمیں اسی موسم میں جب سردیاں شروع ہونے والی ہوتی ہیں ہمیں اس مولک بیماری سے وابستہ تعلق پڑتا ہے۔ اور ڈینگی ہے کیا، کس طرح پھیلتا ہے، اس کے کیا علامات ہوتی ہیں، کیا ہم اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور مریضوں کے لیے کیا ہدایت ہوتی ہیں۔ مریضوں کے لیے کیا ہدایات ہوتی ہیں اور کمیونٹی لیول پہ ہمارے لیے کیا ہدایات ہے، میں آج اس کے بارے میں اپنے ویورز کو آگاہی دوں گا۔ سب سے پہلے ڈینگی ہے کیا؟ ڈینگی ایک وائرل ڈیزیز ہے جو کہ ماسکیٹو سے اسپریڈ کرتی ہے، اور اسپیسیفکلی ایک اسپیشل ماسکیٹو ہوتا ہے ایڈیز ایجپٹائی فیمیل ماسکیٹو، اس کے ذریعے یہ اسپریڈ کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ موسٹلی ماسکیٹو جو ہے یہ مغرب عصر کے آس پاس بائٹ کرتا ہے اور اس سے یہ وائرل ڈیزیز اسپریڈ کرتی ہے۔ ڈینگی میں پیشنٹ کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کیا علامات ہوتی ہیں، کس طرح پیشنٹ ہمارے پاس پریزنٹ کرتا ہے۔ پیشنٹ کو تیز بخار، جسم میں شدید قسم کی درد ہے، خاص طور پہ کمر میں درد، آنکھوں کے پیچھے درد، سر میں درد۔ پیشنٹ کا منہ لال سرخ عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ علامات جو کم پائی جاتی ہیں پیشنٹس میں وہ ہے پیٹ میں درد، پیچس کا لگ جانا اور کچھ مریضوں میں الٹی کا ہو جانا۔ آج کل اس موسم میں جب بھی ہمارے پاس بخار کے مریض آ رہے ہیں تو ہم لوگ ان کا سی بی سی لازمی کراتے ہیں، اور جب پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ملتا ہے ہم اس کے بعد ان کے ڈینگی کے ٹیسٹ کراتے ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ مریض جن کے خاندان میں بخار پایا جاتا ہے، جن کی فیملی بھی آلریڈی سفر کری ہوتی ہے فیور کے ساتھ، ہم ان میں ڈینگی لازمی کرا رہے ہیں آج کل۔ سیکنڈ چیز یہ کہ جو پیشنٹس کے لیے ہدایات ہیں اس وقت سب سے ضروری ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی درد کی دوائیاں بخار کے دوران مت کھائیں۔ مثلاً کہ درد کی جو سب سے کامنلی یوز دوائیاں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جس طرح کیفلیم، ڈائکلو، سنفلیکس، بروفین، کسی قسم کی کوئی درد کی دوائی آپ سے ہدایت ہے کہ آپ نہ کھائیں، کیونکہ درد کی دوائیاں استعمال کرنے سے خون نکلنے کی ٹینڈنسی جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ڈینگی کے پیشنٹس میں پلیٹلیٹ کاؤنٹ، سفید خلیے کم ہوتے ہیں، خون نکلنے کی صلاحیت ویسے بڑھ چکی ہوتی ہے، جب اوپر سے درد کی گولیاں، ڈسپرن نما گولیاں کھاتے ہیں تو اس سے بلیڈنگ کی ٹینڈنسی اور بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے غیر ضروری، ناک سے، کان سے، بڑے پیشاب میں۔ اس لیے کسی قسم کی کوئی درد کی دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ نمبر دو، کسی قسم کی کوئی اینٹی بیوٹک بخار میں ٹیسٹ کے بغیر استعمال مت کیجیے، کیونکہ بہت سی اینٹی بیوٹکس بھی ایسی ہیں جو سفید خلیوں کو تیزی سے کم کرتی ہیں۔ نمبر تین، جو دوائیاں پیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پی پی آئیز، اسومیپرازول، لیگزیم، رائزیک، اس طرح کی جو دوائیاں ہیں وہ ساری کی ساری پلیٹلیٹس کو اور کم کرتی ہیں۔ اس لیے مریضوں سے یہ ہدایت ہے کہ جب ان کو بخار اس موسم میں آ رہا ہے آج کل، کسی قسم کی وہ دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے بغیر استعمال نہ کریں۔ کون سی دوائیاں ڈینگی کے بخار کے دوران ہم لوگ آرام سے لے سکتے ہیں جس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا؟ پیراسیٹامول، پیناڈول، ہم وہ بخار توڑنے کے لیے لے سکتے ہیں۔ اینٹی الرجک دوائیاں ہم وہ لے سکتے ہیں، اور پیٹ کے مسئلے مسائل کے لیے جو اوور دا کاؤنٹر سیرپس اویلیبل ہیں جس طرح گیویسکون، میوکینز، ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز پیشنٹ کو ہم لوگ یہ بتاتے ہیں ڈینگی کے دوران کہ اپنے آپ کو مانیٹر کریں۔ مانیٹرنگ کیسے کی جاتی ہے؟ دن میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ بلڈ سی پی کراتے ہیں، ان کے پلیٹلیٹس پہ نظر رکھتے ہیں۔ جس وقت ان کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک دن میں اگر آدھا ہو جائے یا 50,000 سے کم رہ جائے، ہم پھر پیشنٹ کو داخلے کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ داخلے کے سے پہلے یا جب پیشنٹ ڈائگنوز ہوتا ہے اس وقت ہم لوگ ایک مرتبہ پیشنٹ کا ایل ایف ٹیز لازمی کراتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس سال جب ڈینگی کے پیشنٹس آ رہے ہیں اس میں بہت فریکوینٹلی ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان میں جگر پہ بھی ڈینگی نے اثر کیا ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس پیشنٹ کا ایل ایف ٹیز لازمی کراتے ہیں، اور اگر ایل ایف ٹیز میں کوئی خرابی نظر آ جاتی ہے ہم پیشنٹ کو داخلے کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو آخری بات یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ڈینگی کے ٹیسٹ سے خود مت کریں، اپنے فزیشین کو، اپنے سب سے قریبی ڈاکٹر کو ایک دفعہ رجوع کر لیں، اگر وہ سمجھیں گے تو اس کے بعد وہ آپ کے ڈینگی کے یا بلڈ سی پی کے ٹیسٹ کرا لیں گے۔ اور ڈینگی کے جو ٹیسٹ ہم کرا سکتے ہیں وہ ہم کسی بھی بڑی لیبارٹری سے کرا سکتے ہیں۔ وہ مریض جن کی بیماری ابھی شروع ہوئی ہے، جن کو بخار ابھی شروع ہے، چوتھا دن ہے، پانچواں دن ہے، وہ NS1 ہم پریفر کرتے ہیں اس میں۔ جن پیشنٹس کی بیماری کو 4-5 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر چکا ہے ہم ان میں پھر ڈینگی سیرولوجی کرا لیتے ہیں وتھ ایلائزا، یعنی کہ ہم اینٹی باڈیز چیک کر لیتے ہیں۔ اس سے ہم لوگ ریٹروسپیکٹیولی ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ پیشنٹ کو ڈینگی فیور چل رہا ہے یا ہوا تھا۔